السلام علیکم گائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری نیو ایپیسوڈ نمبر 43۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے پلیز۔ 2 مہینے بعد لیلا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ کوئی اسے مخاطب کر بھی دیتا تو اسے خالی نظروں سے دیکھ کر ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ پہلے کی طرح شوخ و چنچل لیلا کہیں کھو گئی تھی۔ اسے ابھی تک فون نہیں ملا تھا۔ وہ بس ایک بار آرین سے بات کر کے اسے بتانا چاہتی کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے، کتنا چاہتی ہے، اور اس نے اسے نہیں چھوڑا کہ وہ اسے بھول جائے۔ آرین کی یاد جسے لیلا کو ہر وقت کاٹنے کو دوڑتی۔ اسفند نے اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر راضی کر تو لیا تھا، لیکن وہ دونوں ابھی تک ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر پائے تھے۔ لیلا نے اسے صاف بھول دیا تھا، وہ کبھی اسے اس کی اجازت نہیں دے گی، لیکن اسفند بہت ہی صبر سے کام لے رہا تھا۔ اسے یقین تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوپہر کے وقت اسفند طیبہ بیگم کے کمرے میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا اور طیبہ بیگم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسفند، مجھے لگتا ہے تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ اپنی ماں کی اس بات پر اسفند نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مورے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں میرے بچے، مجھے دکھ رہا ہے کیسے تم اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ ماں تھی اور گھر میں ہی تھی، کچھ بھی ان سے مخفی نہ تھا۔ مورے، میں کیا پتا وہ ایک نہیں بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا چکی ہو۔ طیبہ بیگم کی اس بات پر اسفند نے انہیں دیکھا۔ مورے، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کچھ تلخ کہہ دوں۔ آپ نے میری بیوی کے بارے میں ایسا سوچا بھی کیسے؟ ہاں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن بس ایک بار آپ اس پر ایسے تہمت نہیں لگا سکتی۔ اسفند اٹھ کر کھڑا ہوا۔ طیبہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ بچے، میں تو بس مورے، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ عزت ہے میری اور آپ سے ایسی بات کی کوئی امید نہیں تھی مجھے۔ اسفندیار خان سخت لہجے میں کہتا کمرے سے نکلا، لیکن سامنے لیلا کو بت بنے دیکھ کر وہ رکا۔ لیلا نے اسے سرد نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ وہی تایمی تھی نا اس کی جو اس پر جان چھڑکتی تھی، اور اب کیسے اس کے کردار پر تہمت لگا رہی تھی۔ ایک خاموش آنسو اس کی پلکوں سے پھسلا۔ لیلا، اسفند نے اسے پکارا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن لیلا اس کے قریب آنے سے پہلے ہی تیزی سے بھاگتی کمرے میں بند ہوئی۔ اسفند بھی اس کے پیچھے گیا۔ لیلا بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں اور کتنا رونا تھا اس کے نصیب میں۔ اسفند بھی اس کے پیچھے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ لیلا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اسفند نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے لیلا نے خود سے دور چٹکا۔ لیلا، ادھر میری طرف دیکھو۔ اسفند اس کے ہاتھ جھٹکنے پر صبر کے گھونٹ پی رہا تھا۔ لیلا نے اپنی آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسفند کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ لیلا کی معصومیت اور روئی روئی آنکھیں، سرخ چھوٹی سی ناک اور گلابی ہونٹ دیکھ کر اسفندیار خان کا دل چاہا اسے خود میں چھپا لے، اسے بہت پیار کرے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اسفند نے آگے بڑھ کر انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ لیلا نے اس بار اسے نہیں جھٹکا تھا۔ رو مت لیلا، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں۔ اسفند اس کے قریب ہو کر ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ رونا تو اب شاید ساری زندگی پڑے مجھے، اب اگر اتنی ہی بری ہوں تو چھوڑ دے مجھے، دوسری شادی کر لیں جیسے تائی امی کہہ رہی تھی۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ لیلا مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا ہے تم سے۔ تم میری محبت، میرا عشق ہو لیلا، اور سب سے بڑی بات اب تم میری عزت ہو۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے اس کو؟ دیکھو، کچھ لوگ، کچھ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے انہیں، کیونکہ یا تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی یا پھر ان سے ہمیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اسی لیے اللہ پہلے سے ہی ہمیں محفوظ کر دیتا ہے۔ اسفند دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا۔ ان 2 مہینوں میں اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ زبردستی کرے گا تو حالات اور خراب ہو جائیں گے، اسی لیے وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ لیلا اسے سن رہی تھی، اس کا دماغ سب سوچنے لگا۔
دیکھو لیلا، تم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، کیوں؟ اسفند نے کہہ کر اس سے پوچھا۔ لیلا خاموشی رہی۔ تم غیر مسلم تو نہیں ہو لیلا، یا پھر تمہیں نماز نہیں آتی؟ آتی ہے نماز، لیلا نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ اچھا، تو پھر تم نعوذ باللہ اللہ سے نہیں ڈرتی، تبھی تم نے نماز چھوڑ دی ہے۔ اس کی بات پر لیلا نے اسے دیکھا۔ میں ڈرتی ہوں، لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں اتنی دعائیں کرتی ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرتے۔ لیلا نے معصومیت سے کہا۔ دیکھو لیلا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز، جن کا اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتے ہیں، اور اللہ ان کی پکار بار بار سننا چاہتے ہیں۔ لیکن لیلا، تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کو پکارنا ہی چھوڑ دیا، یہ تو غلط ہے نا؟ اسفند کی اس بات پر لیلا گہری سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ تو کیا تم سب اب بھی نماز نہیں پڑھو گی؟ اسفند نے اسے پھر سے مخاطب کیا۔ میں پڑھوں گی، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی بھی مانگ لوں گی۔ لیلا کی اس بات پر اسفند مسکرایا، اور لیلا کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ لیلا تھوڑا گھبرائی اور جلدی سے اس سے پیچھے ہوئی، لیکن اسفند کے لیے اتنا ہی کافی تھا، وہ اس کی بات مان رہی تھی۔ دوسری جانب ایک دن بعد آرین کی شادی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کیسے وہ اس شادی سے بھاگ سکے گا۔ اس نے بہت کوشش کر لی تھی، لیکن اس کے ڈیڈ مشرا صاحب سے اس نے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی تھی، اور اپنا بیٹا ماننے سے بھی انکار کیا تھا۔ اسے اس بات پر بھی فرق نہیں پڑا، تو اس کے ماں کے آنسو اس کے پیروں میں زنجیر بن گئے، اور وہ شادی کے لیے راضی ہوا۔ لیلا اب بھی اس کے ذہن میں تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ مرجھا گیا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آ گئے تھے، لیکن وہ خود کو سزا ہی دیے جا رہا تھا۔ اس کا دوست راہل اس کے پاس تھا۔ بس کر یار، وہ تیری قسمت میں نہیں تھی، تو یہی سمجھ لے، اور تانیشا کے ساتھ نئی زندگی شروع کر۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں لیلا کو بھول جاؤں گا۔ میں تانیشا سے شادی بس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں کیسے اس سے دور ہو سکتا ہوں؟ میری محبت سچی تھی یار۔ کوئی نہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، راہل اسے دلاسا دینے لگا۔ دوسری جانب ایک بہت ہی مشہور کیفے میں وہ نرگس سی اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور فہد اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ جمائے آنکھوں پر گلاسز پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ اسے ایک بار دیکھ کر دوسری بار دیکھنے پر خود ہی مجبور ہو جاتے۔ بولو بھی، ایسی کیا بات تھی جو تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ تم جانتی ہو نا، ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، ہمارا ایسے ملنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ فہد اپنی گہری آواز میں مروہ کو دیکھ کر بولا۔ مروہ ایک بہت ہی پیاری اور امیر ترین لڑکی تھی۔ اس کا باپ بزنس کرتا تھا، وہ بھی کینیڈا میں۔ مروہ ایک سنگل چائلڈ تھی، بھائی بہن نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کی بچپن کی دوستی ابھی تک تھی مناہل سے۔ اس کے گھر میں بس وہ اور اس کی ماں تھی۔ اس کے ڈیڈ کبھی کبھار ہی پاکستان کا چکر لگاتے، ابھی بھی وہ کرتی کے ساتھ پینٹ پہنے گلے میں اسٹالر لٹکائے اس سے ملنے آئی تھی۔ فہد کو اس کا حلیہ پسند نہیں آیا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ مروہ نے مناہل کے فون سے اس کا نمبر نکالا تھا۔ مناہل کو اس کے اپنے بھائی میں پسندیدگی کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اپنے دل کے ہاتھوں اور مناہل کی بات جس میں اس نے کہا تھا کہ اس کی ماں فہد کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، مجبور ہو کر اس نے اس سے ملنے کا کہا۔ پہلے تو فہد نہیں مانا، لیکن اس کی منت پر اس نے حامی بھر لی تھی، اور ابھی دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ فہد اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بتانا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ مروہ نے کنفیوز ہوتے ہی سب کچھ ایک بار میں ہی کہہ دیا، اور اسے دیکھنے لگی، جو پہلے حیرانی اور اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو مروہ، تم اچھی لڑکی ہو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارا بیک گراؤنڈ اور میرا بالکل مختلف ہے۔ تم ایک آزاد خیال لڑکی ہو، اور میں ایک غیرت مند پٹھان جس کی عورت سے کوئی بات تو کیا دیکھے گا بھی نہیں۔ تم ہمارے رواجوں اور روایات کے مطابق خود کو ڈھال نہیں پاؤ گی۔ تم ایک الگ ماحول میں پلی بڑی ہو، اور ہمارے گھر کا ماحول الگ ہے، شاید تم ایڈجسٹ نہ ہو پاؤ اس میں۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں، بلکہ اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔
اس نے مروہ کی بات تک نہیں سنی، وہ تو خود کو اس کے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار کر چکی تھی، جو وہ کہتا بالکل ویسے ہی کرتی، لیکن فہد اس کی سنے بغیر اپنی سنا کر چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ ساکت سی کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر خود کو مضبوط کرتی وہ بھی اس کیفے سے نکلتی چلی گئی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کچھ لوگ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ دیکھیں 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے میں بس کچھ ہی رہتے ہیں، تو پلیز وہ جلدی جلدی پورا کر دیجیے کہ 1K سبسکرائبرز پورے ہو جائے پلیز۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔